ہمارے آج کا پروگرام موسم کے پھل امرود سے جڑا ہوا ہے کہ ہم آپ کو اس کے طبی فائدے بتائیں۔ گو کہ امرود پورے پاکستان میں بڑے زور و شور سے مارکیٹ میں آیا ہوا ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ کراچی میں جو امرود زیادہ تر آتا ہے وہ اپر سندھ کا ہوتا ہے، لاڑکانہ کا امرود بڑا مشہور ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پورے پنجاب کے اندر میں نے دیکھا کہ ہر مقام پہ بڑا عمدہ امرود ملتا ہے۔ پتوکی کا امرود بھی بڑا مشہور ہے کہ وہاں پہ بھی بڑا میٹھا امرود ہوتا ہے اور اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور مختلف پنجاب کے مقام میں بھی میں نے دیکھا کہ امرود کی فصل بے انتہا ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پہ امرود جو ہے وٹامن اے اور وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ اس میں کیلشیم بھی ہے، اس میں آئرن بھی ہے اور اس میں فاسفورس بھی ہے، اور یہ ہمارے جسم کے لیے ایک بڑی اہم ٹونک کی طرح ہے۔ جیسے کہ میں عموماً پروگرامز میں کہتا ہوں کہ موسم کی مناسبت سے اللہ پاک پھل دیتے ہیں۔ اللہ ہماری طبیعتوں سے واقف ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اب انسان کو اس موسم میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس وٹامن سی کا ایک خزانہ کینو موجود ہے، لیکن اس سے سب سے اہم چیز جو امرود کے فائدے ہیں اس میں قوت ہاضمہ کو یہ تیز کرتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ عموماً اس کے جو بیج ہوتے ہیں، بیج سے لوگ تھوڑا سا دور رہتے ہیں، لیکن بیج بڑے عمدہ ہیں، یہ جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتے ہیں بیج، اور اسی طریقے سے پیٹ کے کیڑوں کا اخراج کرتے ہیں۔ پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں اس کو نکالنے میں اس کے بیج جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ اسے چبا کے اگر ہم کھا لیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ عموماً لوگ بیج کا حصہ نکال کر پھینک دیتے ہیں، لیکن بیج بھی اس کے تمام پلپ کے ساتھ جو ہے اسے کھانا چاہیے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اس کا چھلکا جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا چھلکا بھی وٹامنس کا خزانہ ہوتا ہے، اور اسے چھلکے سمیت خانشیں بنا کے اس کو کھانا چاہیے۔ زیادہ تر اسے کالی مرچ اور نمک کے ساتھ یا کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ کھایا جائے۔ ویسے تو یہ خود زود ہضم ہے، اور اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ یہ دماغ کو اور دل کو طاقت دیتا ہے، دل کی تقویت کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے، اور طبیعت کو حشاش بشاش رکھتا ہے۔ دماغ کی جہاں تک بات کروں، دماغ کے لیے ایک ٹونک بھی ہے اور اینٹی ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کو یہ جو ہے کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو ڈپریشن کا مرض ہے یا آپ ڈپریشن کی دوائیں لے رہے ہیں تو اگر آپ امرود کو بھی ایک تقریباً 300 گرام 250 تو ایک پاؤ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک پاؤ سے لگ بھگ اتنا امرود اگر روزانہ ناشتے میں کھائیں، اور اس کا جو وقت ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ امرود ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے کہ وہ کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کھا رہا ہے، لیکن اس کا صحیح وقت ناشتہ ہے کہ ناشتے میں آپ نے دیکھا کہ اس کا جیم بنتا ہے گھر کے اندر۔ اس کو جو ہے وہ اتنا میرے پاس وقت نہیں ہو کہ میں اس کا وہ ترکیب بتاؤں، لیکن اس کا جیم اگر ہم گھر پہ بنا لیں اور بچوں کو ڈبل روٹی کے ساتھ دیں، اسی طریقے سے ہم اگر اسے محفوظ کرنے کے لیے اس کا جیم بنا لیں تو بڑی عمدہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ خون کو صاف کرتا ہے، یعنی کہ بلڈ پیوریفائرنگ ہے کہ اسے اگر آپ 300 گرام کے قریب روزانہ کھاتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو گجرا سا جو ہوتا ہے، جو امرود عموماً آپ نے دیکھا ہرے رنگ کا امرود ہے، جیسے یہ ہے، یہ کھانے میں بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، یعنی کہ اسے آپ دیکھیں تو یہ ہرا بھی ہے اور پیلا بھی ہلکا پکا ہوا ہے، بہت عمدہ رہتا ہے۔ تو یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دانتوں کی صفائی بھی کرتا ہے، اور اس کو اگر منہ میں ہم اچھی طریقے سے چبا کے کھاتے ہیں دانتوں کو مضبوط بھی کرتا ہے، دانتوں کی صفائی کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے۔ منہ کی بدبو کو جو ہے وہ اس کا چھلکا بھی ختم کرتا ہے، اور اس کے پتوں کے متعلق بتاتے چلوں کہ اس کے پتے بڑی عمدہ چیز ہیں کہ اگر اس کے پتوں کو آپ سکھا کر اس کا پاؤڈر کھاتے ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ اور اسی طریقے سے منہ کی بدبو کے لیے وہ لوگ جو کہ تیزابیت کے شکار ہیں، وہ لوگ جن کو عموماً معدے کی خرابی کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے، یا وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے متعلق بھی
طریقے سے آپ عموماً منہ سے بھپکا آتا ہے کہ امی پکڑ نہ لیں امی نہ پکڑ لیں، تو وہ اس کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ اس کا پتا جو ہے وہ منہ میں رکھ کے چبا لیں، آپ کے منہ سے جو ہے بدبو جو ہے وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مثانے کی سوزش کو ختم کرتا ہے، امرود مثانے کی سوزش کو ختم کرتا ہے، اور یہ عموماً وہ لوگ جن کو عموماً UTI کا پرابلم رہتا ہے، وہ لوگ جن کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ امرود کو کاٹ لیا جائے اور اس کے بعد اس کو کم از کم 10 سے 15 منٹ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کالی مرچ ڈال کے رکھ دیں، فوری طور پہ نہ کھائیں تو اس کے اور اثرات ہو جاتے ہیں۔ اور پیلا امرود جو ہے یہ عموماً جو ہے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تو بھی میں نے ہر ایک کے متعلق بتایا، لیکن وہ جو کہ بالکل پکا ہوا امرود ہے، جیسے یہ آپ دیکھیے یہ بالکل پیلا امرود ہے، یہ بالکل ایسا امرود ہے کہ جیسے بہت ہی ملین ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، ہاضمے کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے۔ اور عموماً آپ کو اگر یاد ہو تو یہ امرود ہم چاٹ، جو ہم فروٹ چاٹ بناتے ہیں اس کے لیے ہے۔ مجھے تو یاد ہے کہ رمضان شریف میں یہ 200 روپے کلو، 300 روپے کلو بھی لوگ چھپا کے بیچتے تھے کہ صاحب اس کو چاٹ میں کھائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جگر کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ خون صاف کرتا ہے، اسی لیے جگر کے فعال کو درست کرتا ہے۔ اگر ہم LFT کرواتے ہیں اس کے اندر اگر فیٹی لیور آتا ہے، اگر اس کا فنکشن جو ہے لیور کا بہتر نہ ہو تو امرود اس کے لیے بہترین دوا ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہیضے کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو فوڈ پائزننگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کے پتوں کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ہیضے کے مریض ہیں وہ ان کے پتوں کا جوشاندہ پئیں، کہ یعنی کہ اس کے پتے کم از کم 10-12 لے لیں اور اس کے بعد اس کو 1 گلاس پانی میں جو ہے اچھی طریقے سے ابالیں اور تھوڑی دیر میں اس کو دیا جائے۔ بچوں کے دست جو ہوتے ہیں، بچوں کو عموماً جو سفید رنگ کے موشنز آ جاتے ہیں، پریشان، آپ دوائیں دے دو، یہ دے دو، فلانا دے دو، اتنی مہنگی آپ یہ بھی مسئلہ ہو تو آپ یہ کیجئے کہ پتے جو ہے اس کو سکھا کے اس کا پاؤڈر 12 مہینے، ویسے تو امرود کافی عرصے ملتے ہیں لیکن عموماً 12 مہینے نہیں ملتے، تو اس کا جو پاؤڈر بنا لیجئے آپ پتوں کا۔ اور اگر بچوں کو کوئی پرابلم ہو تو دہی میں اس کو 2 چمچے دیجئے تو ان کے دست کے لیے بڑا عمدہ ہے کہ ان کے دست اس سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ ہیضے کے لیے آپ اس کا جوشندہ جو ہے، اس کے پتوں کے جوشندہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ دانتوں کے درد کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر دانت میں درد ہو رہا ہے یا مسوڑوں میں سوزش ہے تو فوراً اس کے پتوں کا جوشندہ بنائیے اور اس سے کلیاں کرنا شروع کر دیجیے، غرارے کرنا۔ عموماً ٹونسلز کے لیے یہ بھی میں نے یہ کئی لوگوں کو بتایا کہ ٹونسلز کے لیے بڑا اچھا ہے کہ اس کو ابال کے اور اسے غرارے کریں۔ اگر بچے کے واسطے ٹونسلز کا معاملہ ہے، اس کا منہ کا، تو اس کو 5 cc کی سرنج میں اس کا پانی بھر کے اوپر اس طریقے سے پریس کر کے لگائیے اس کا پانی، تاکہ اس کے جو عموماً جو ٹونسلز ہوتے ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں، گلا متورم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قبض کے لیے بہت عمدہ چیز ہے، کہ قبض کے لیے بہت عمدہ چیز ہے، بواسیر کا قلع کما کرتا ہے۔ بواسیر کے لیے چاہے وہ خونی ہو یا بادی ہو، اس کے لیے امرود بہت اچھا ہے۔ مقدار میں نے بتا دی کہ اس کو عموماً 300 گرام ایک وقت میں لیا جائے، بہت زیادہ لینے سے بھی پرابلم ہو جاتا ہے۔ اگر پکے ہوئے امرود ہیں تو آدھا کلو تک بھی ایک آدمی کھا سکتا ہے، لیکن اگر کچے امرود جو ہیں یا جو درمیانے پکے ہوئے ہوتے ہیں وہ 300 گرام سے زیادہ نہ کھایا جائیں۔ اسی طریقے سے پیاز کی شدت کو، اور بڑی اہم بات کہ پیاز کی شدت کو کم کرتا ہے اور تیزابیت کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ ایسیڈیٹی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو تو باقاعدہ ایسیڈیٹی کا ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ جو ہے اس کے پکے امرود آپ بغیر نمک کے اگر کھائیں گے تو آپ کی تیزابیت کے لیے بہترین دوا ہے۔ اور ایسیڈیٹی کے لیے تو ہم پتہ نہیں دنیا کی دوائیں کھاتے ہیں، ان کے سائیڈ افیکٹس اتنے، لیکن امرود کا خاصہ یہ کہ یہ تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔